اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک شعبان بہت ہی مبارک اور مسعود مہینہ ہے۔ یہ مہینہ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی جو صلوات شعبانیہ ہے، اس میں ہم یہ جملہ قرأت کرتے ہیں کہ ھذا شہر نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے، سید رسولک جو سید المرسلین ہیں اور جس کا نام شعبان ہے، الذی حفظتہ منک بالرحمت والرضوان، اور اس مہینے کو پروردگار تو نے رحمت اور رضوان سے اپنی خوشنودی سے بھر رکھا ہے۔ الذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعب فی صیامہ وقیامہ فی لیالیہ وایامہ، اس مہینے میں پیغمبر دن میں روزے رکھتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، رات میں نمازیں ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ فَأَعِنَّ عَلَى الْإِسْتِنَانِ بِسُنَّتِهِ، پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم پیغمبر کی سنت اور سیرت کے اوپر عمل کر سکیں۔ ماہ مبارک شعبان میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، چنانچہ جناب صفوان جمال سے ایک روایت مروی ہے کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام نے فرمایا جناب صفوان جمال سے کہ جو بھی تمہارے آس پاس لوگ ہیں اپنے اطرافیوں کو ماہ شعبان کے روزے کی ترغیب دلاؤ، ماہ شعبان کے روزے کی تاکید کرو۔ جناب صفوان جمال نے پوچھا کہ مولا ماہ شعبان کے روزے میں کوئی خصوصیت ہے، کوئی خاص بات ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں خاص بات ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کا چاند دیکھتے تھے تو ایک آدمی کو مامور کرتے تھے، ایک منادی کو بھیجتے تھے کہ وہ اہل مدینہ کے درمیان یہ ندا دے۔ وہ اہل مدینہ کے درمیان یہ ندا دیتا تھا، اے اہل مدینہ میں تمہارے رسول اللہ کا رسول اور فرستادہ ہوں، اور یہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ان شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، لہذا جو بھی ہماری مدد کرے گا اس مہینے میں اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ پھر امام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی فرماتے تھے کہ جب سے ہم نے پیغمبر کے اس منادی کی آواز سنی کبھی ہم نے ماہ شعبان کا روزہ ترک نہیں کیا اور پوری زندگی میں ترک نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر پیغمبر سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ صوم شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، یہ دو مہینے یعنی شعبان اور رمضان کے روزے جو ہیں وہ اللہ کی جانب توبہ ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں گویا بازگشت ہے، انسان دنیا اور گناہوں سے خدا کی طرف پلٹتا ہے، لہذا روزے کی خاص تاکید کی گئی ہے، اور شعبان کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ کے روزے مستحب قرار دیے گئے ہیں، اور خاص طور سے 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے کی اور بھی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے 7 اعمال کا ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلے روزانہ انسان یہ تسبیح پڑھے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ دوسرا یہ جملہ کہ روزانہ انسان 70 مرتبہ اس طریقے سے تسبیح پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، 70 مرتبہ اس طریقے سے ذکر کرنا ہے۔ تیسرا عمل جو بیان کیا ہے وہ ان یتصدق، انسان صدقہ دے جتنا بھی میسر ہو، کہ جو روایات میں بیان کیا گیا کہ آدھا خرمہ بھی، آدھا کھجور بھی انسان اگر صدقہ دے کافی ہے، یہ صدقہ جو ہے وہ انسان کو جہنم سے بچائے گا۔ چوتھا عمل پورے شعبان میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، یعنی یہ جملہ 1000 مرتبہ پورے شعبان میں انسان کو پڑھنا ہے، لہذا اگر انسان اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے روزانہ تقریباً 33-35 مرتبہ اگر یہ جملہ پڑھ لے تو مہینے میں 1000 مکمل ہو جائیں گے۔ پانچواں عمل ہر جمعرات کو، یعنی ماہ شعبان، اور اس سال ماہ شعبان میں انشاءاللہ 5 جمعرات اور 5 شب جمعہ ہوگی، جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سورہ الحمد کے بعد دونوں رکعت میں 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، اور نماز کے تمام ہونے کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے، اور اس کے بعد انسان بارگاہ الہی میں اپنی حاجت بیان کرے، اللہ تعالیٰ انسان کی حاجت پوری کرے گا۔ چھٹا عمل الاکثار فی ھذا الشہر من الصلاۃ علی محمد وآلہ، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انسان محمد وآل محمد علیہ السلام کے اوپر صلوات پڑھے۔ اور 7واں عمل شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، خدا رحمت نازل کرے ان کی قبر پر، اور پروردگار عالم
ان کے اس عظیم خزینے کی جس کو مفاتیح الجنان کی صورت میں ہمارے درمیان انہوں نے چھوڑا ہے، اس سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ساتواں عمل امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی صلوات شعبانیہ ہے کہ جو زوال کے قریب انسان کو پڑھنا ہے، یعنی زوال کے قریب انسان یہ صلوات پڑھے جو تقریباً ایک صفحے کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوہ الی آخر۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ماہ شعبان کے تمام اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔